اچھا، آج ہم بات کریں گے سولر پالیسی ایک بنا رہی ہے حکومت، اور یہ جو سولر پالیسی ہے نا، یہ پچھلے 2 سال سے زیر غور ہے۔ اس کے 4 ڈرافٹ بن چکے ہیں، تاہم اسے ابھی تک ای سی سی نے اسے اپروول نہیں دی۔ اب یہ سولر پالیسی کیوں ضروری ہے؟ یہ سولر پالیسی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج تک جو یہ کہا جاتا تھا کہ جو فیوچر کا فیول ہے وہ گیس ہے، تاہم اب جو چائنا نے ایک نیا انٹرونشن کی ہے، چائنیز نے جو ہے الیکٹرسٹی کو، اور خاص طور پہ کلین الیکٹرسٹی کو فیوچر کا فیول بنا دی ہے۔ تو چائنیز میں جتنی گاڑیاں بنا رہے ہیں وہ الیکٹرک بنا رہے ہیں، وہ ہیوی مشینری کو بھی الیکٹرسٹی کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ دنیا میں جو سستی ترین انرجی ہوگی وہ سولر ہوگی۔ تو سولر کی طرف جو چائنیز جس طرح سے پینلز بنا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے پینلز جا رہے ہیں، اور سولر الیکٹرسٹی جو ہے اس کی پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں، تو پاکستان کے لیے بھی بڑی ایک اچھی اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ ہم کافی زیادہ جو پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرتے ہیں۔ ہمارا پیٹرولیم امپورٹ بل جو ہے وہ تقریباً 16 ارب ڈالر ہے۔ تو اگر ہم الیکٹرک وہیکلز پہ چلے جائیں تو ہمارا پیٹرولیم امپورٹ بل کافی کم ہو جائے گا، اور جو ہم فرنس آئل پہ یا درآمدی کوئلے پہ یا ایل این جی پہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ہمیں بہت ریلیف ملے گا۔ تو اس لیے حکومت نے جو ہے ایک سولر پالیسی کا جو ہے ایک پلان کیا ہے۔ 2023 سے اس پہ کام ہو رہا ہے، تاہم آج ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی تک جو اس کا مسودہ ہے وہ فائنل نہیں ہو سکا، اور اس پہ جو ہے منظوری نہیں ہو رہی۔ اس پہ کافی اچھے انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ 10 سال کی پالیسی ہے، اور اس میں ایک جو پرائمری جہاں پہ یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں اگر پینلز آپ امپورٹ کریں تو وہ ڈیوٹی فری ہیں۔ تو پاکستان میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے لیے پھر آپ کو ان پینلز پہ ڈیوٹی لگانی پڑے گی۔ تو جو منسٹری آف انڈسٹریز یہ پالیسی بنا رہی ہے، تو اس کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، اس کے حکام یہ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ 20% ڈیوٹیز لگائی جائے پینلز پہ، تو پھر یہ انڈسٹری جو ہے پاکستان میں اس کی میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، اور الائڈ انڈسٹری بھی جو ہے وہ کھڑی ہوگی۔ اب اس میں جو ہے نہ صرف سولر پینل بنیں گے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ہے 7 ایسے ریزروز ہیں جہاں پہ سلیکون اویلیبل ہے۔ اس سلیکون کو جو ہوتا ہے را مٹیریل، اسی سے پینل بننے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ یعنی کہ اس پہ نہ صرف آپ کے پینلز بنیں گے، آپ کی جو را مٹیریل بھی یہاں کا استعمال ہوگا، اور یہاں پہ جو ہے ایلومینیم انڈسٹری بھی استعمال ہوگی، بیٹریز کا بھی کام چلے گا۔ تو یہ الائڈ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کافی زیادہ جابز ہیں، اور کافی زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی، اور یہ ماڈرنائزیشن ہوگی ہماری اکانومی میں۔ تو یہ اس میں جو مین مسئلہ یہ ہے کہ اس پالیسی کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کو روکنے والے جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوتے ہیں، جب ہم پالیسی بنانے لگتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہمارے ملک میں جو آپریٹرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس پالیسی کو روکنے کے لیے 2 فورسز ایکٹیویٹ ہیں۔ ایک آئی پی پیز ہیں، کیونکہ سولر پالیسی آئے گی تو آئی پی پیز کا جو ہے کام وہ خراب ہوگا۔ دوسرے جو ہے یہ جو کار میکرز ہیں ان کا کام خراب ہوگا۔ تو دونوں یہ جو طاقتیں ہیں یہ بڑی کلوزلی اسے واچ کر رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے ڈیلے ہو جائے، یا ایسی پالیسی بنے جس میں ان کو فائدہ ہو۔ تو یہ ہمارے ملک جیسے ملکوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس ٹیکنالوجی کا یا جس چیز سے ہم بینیفٹ لے سکتے ہیں، مختلف مافیاز اس کا ہمیں فائدہ نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو یہ سولر اکوپمنٹ ہے اسے اسٹینڈرڈائز کرنے کی ایک لیب جو ہے وہ بھی دستیاب ہے۔ اس کی کیپیسٹی کو بھی مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس وہ لیب ہے، تو وہ اس لیب کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اس میں اچھی خاصی جو ہے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان میں تقریباً جو ہے سولر، آپ کو پتہ ہے کہ گوادر سے لے کے گلگت تک ہر جگہ پہ ہمیں یہ ایزیلی ہم سولر جنریشن کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ جو ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سولر پالیسی جو ہے یہ آپ کی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کی الیکٹرک وہیکل پالیسی۔ وہ بھی پالیسی تقریباً جو ہے 4 سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ ہم نے 2020 میں جو ہے الیکٹرک موٹر سائیکلز کی پالیسی جو تھی وہ بنائی تھی، اس میں کیا تھا، ٹارگٹ یہ تھا کہ پاکستان میں تقریباً 5 لاکھ الیکٹرک موٹر سائیکل ہر سال بنائے جائیں، لیکن اس ٹائم صرف 50,000 موٹر سائیکلز جو ہیں بن رہے ہیں۔ پاکستان میں موٹر سائیکلز وہ واحد انڈسٹری ہے جس میں ہر سال 1 سے 2 لاکھ موٹر کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ہم سال میں 25 لاکھ موٹر سائیکل بنا رہے تھے۔ یہ پچھلے 2 سالوں میں اس میں بھی ڈپ آئی ہے پروڈکشن میں۔ لیکن اب جو ہے یہ موٹر سائیکل بہت زیادہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، اور الیکٹرک موٹر سائیکلز کا بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور یہ جو لوڈر آپ کے آ رہے ہیں آٹو، اس میں بھی یہ الیکٹرک جو ہے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ بھی جو ہے ایسے مینوفیکچررز جو الیکٹرک موٹر سائیکلز کے کمپیٹیٹر ہیں، پیٹرول سے بننے والے موٹر سائیکل بناتے ہیں، چائنیز اور جیپنیز،
ان کی بھی ریزرویشن ہے اس پالیسی پہ. تاہم الیکٹرک موٹر سائیکلز تو بکنا شروع ہو گئے ہیں, اس کا اسکوپ ہے, اس میں جو ہے انوویشن کی جا رہی ہے اور یہ انڈسٹری جو ہے یہ فلرش کرے گی. اسی طرح جو ہے یہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دونوں انڈسٹریز ہیں الیکٹرک وہیکلز کی بھی اور سولر کی بھی, اگر یہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان ہے, آگے پورا سینٹرل ایشیا ہے, مڈل ایسٹ ہے, یہ وہاں پہ بھی ایکسپورٹ ہوگا. یعنی کہ اس ٹائم جو گورنمنٹ کی ٹاپ پریورٹی ہے کہ ایسی انڈسٹری لگے جو ایکسپورٹ کی حامل ہو, جہاں سے ہمیں جو ہے ہمارا امپورٹ بل نہ بڑھے, ہم ایکسپورٹ مارکیٹ میں جائیں. تو ان دونوں انڈسٹریز میں ایسا اسکوپ ہے. گوادر کی پورٹ پہ اگر آپ کی یہ لگتی ہیں انڈسٹریز اور وہاں سے سامنے اس کے بالکل افریقہ ہے, مڈل ایسٹ ہے, پورے میں یہ جو ہے سولر پینلز بھی جا سکتے ہیں, بیٹریز بھی جا سکتی ہیں اور الیکٹرک وہیکلز بھی جا سکتی ہیں. تو یہ ان دو ایریاز پہ گورنمنٹ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بہت بڑا حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام بھی لانچ کیا ہے. تو یہ اس کی سنکرونائزیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس ٹائم پالیسی جو بنا رہی ہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز بنا رہی ہے. تاہم جو منسٹری آف پاور ہے اس کی کئی ریزرویشنز ہیں, کیونکہ آئی پی پیز کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے. تو ان کو سنکرونائز کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کسی ایک منسٹری کو یہ ٹاسک دیا جائے اور ٹائم لائن سیٹ کی جائے کہ ہم نے اگلے 6 مہینے یا سال میں یہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تقریباً جو ہے $500 ملین کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور اس میں کئی جو جابز ہیں وہ نکلیں گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2016 سے لے کے 2021 تک پاکستان میں 5000 میگا واٹ کے پینلز امپورٹ ہوئے تھے. تو 2022-23 اور 2023-24 میں تقریباً جو ہے 3000 میگا واٹ کے جو پینلز ہیں وہ درآمد ہو رہے ہیں. اور یہ 2024-25 اس مالی سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5000 میگا واٹ زائد کے جو ہے سولر پینلز درآمد ہو کے پاکستان میں آئیں گے. تو پاکستان میں سولر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو یہی ٹائم ہے کہ ہم فوری طور پہ جو ہے اس پالیسی کو لے کے انسینٹیو دیں تاکہ یہاں پہ لوگوں کو روزگار ملے اور ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکیں.